کراچی میں ایک اور خوفناک آگ۔ عائشہ منزل پر عرشی شاپنگ مال کی دکان میں آگ بھڑکی۔ شعلوں نے فوم کی دکانوں کو لپیٹ میں لیتے ہوئے 4 منزلہ رہائشی عمارت کو بھی گھیر لیا۔ لوگ چھتوں پر چڑھ کر مدد کے لیے پکارتے رہے۔ عمارت سے 3 لاشیں نکالی گئی۔ 23 سال کا نوجوان 100% جھلس گیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ رہائشی عمارتوں سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں اور سنارکل نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ پاک بحریہ کی ٹیموں نے بھی آگ بجھانے کے کام میں حصہ لیا۔ آگ کے بعد عمارت گرنے کا خدشہ۔ عمارت میں تقریباً 250 دکانیں اور 450 فلیٹس ہیں۔ عمارت کے آگے کھڑی گاڑیاں بھی جل گئیں۔ 2 ہفتوں کے دوران شہر میں لگنے والی یہ دوسری بڑی آگ ہے۔ فائر بریگیڈ کے دیر سے آنے کی وجہ سے آگ اتنی بڑی ہوئی۔ دکانداروں نے بتایا آرٹیفیشل جیولری کی دکان میں سلنڈر کی وجہ سے آگ لگی۔ اتنا موقع بھی نہ ملا کہ پانی ڈال سکتے۔ دکان سے نکلنے والی آگ فوم نے پکڑی تو شعلے پھیلتے گئے۔ فائر بریگیڈ آدھا گھنٹہ دیر سے آئی۔ جلدی آ جاتی تو آگ بجھ جاتی۔ اس غفلت کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ فائر بریگیڈ گاڑی دیر سے کیوں پہنچی؟ میئر کراچی سوال پر خفا ہو گئے۔ مرتضی وہاب نے کہا یہ بتائیں آگ کون بجھا رہا ہے، متاثرین یا ہمارا عملہ؟ گورنر سندھ نے فائر بریگیڈ دیر سے آنے کا ذمہ دار سب کو قرار دے دیا۔ کہا لوگ تو ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں دیتے، ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنا پڑیں گی۔ رہنما MQM امین الحق نے کہا سندھ حکومت نے فائر بریگیڈ کے نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے صورتحال کا ذمہ دار MQM اور پیپلز پارٹی۔ نواز شریف کی 15 سال بعد چودھری شجاعت سے ملاقات۔ نون لیگ کے سربراہ قاف لیگ کے سربراہ سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ 40 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں نواز شریف نے 2009 میں چودھری شجاعت کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ کہا چودھری صاحب میرے دل میں آپ کے لیے پہلے کی طرح عزت ہے۔ چودھری شجاعت نے وطن واپسی پر نواز شریف کو مبارکباد دی۔ مریم نواز بولی چودھری شجاعت نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے کہا ہماری حکومت میں چودھری صالح حسین کی کارکردگی اچھی رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے قومی اسمبلی کی 2 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کیا۔ چودھری صالح اور طارق بشیر چیمہ کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ چودھری شافع حسین کے لیے پنجاب اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ سربراہ قاف لیگ نے نواز شریف کی برفی، کچوری اور کشمیری چائے سے تواضع کی۔ نواز شریف سہاروں کی تلاش میں ہیں، کبھی سندھ کبھی بلوچستان جاتے ہیں۔ ایک کو بھگتا ہے، دوسرے لاڈلے اور سلیکٹڈ کو نہیں بھگت سکتے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی اتحادی حکومت بننے کی پیش گوئی۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا فوکس انتخابات کے بعد اتحاد پر ہے، نمبر دیکھ کر اتحاد کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو اتحادی حکومت کا سب سے زیادہ تجربہ ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا نون لیگ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سیاسی اتحاد بنے۔ الیکشن سے قبل کسی کو وزیر اعظم قرار نہیں دیا جا سکتا، اس تاثر سے خود نون لیگ کو نقصان ہوگا۔ نواز شریف اس الیکشن میں سادہ اکثریت نہ لے سکے تو حکومت نہیں بنائیں گے، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ حنیف عباسی کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ نون لیگی رہنما کا مکمل انٹرویو دیکھیے آج رات 10:03 پر۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست 8 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ 11 افراد نے PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواستیں دائر کی ہیں۔ درخواست گزاروں میں راجہ طاہر نواز، اکبر ایس بابر، نورین فاروق سمیت دیگر شامل۔ PTI نے 9 منتخب عہدیداران کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ شاہ محمود قریشی بلا مقابلہ وائس چیئرمین مقرر۔ پرویز الہی مرکزی صدر، فردوس شمیم مرکزی نائب صدر بن گئے۔ سیف اللہ ابڑو، قاسم سوری اور مشتاق غنی مرکزی نائب صدور ہوں گے۔ بانی چیئرمین PTI اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا ٹرائل 13 دسمبر کو جیل میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزارت داخلہ نے بانی PTI کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کی فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 13 دسمبر تک توسیع۔ آئندہ سماعت درخواست ضمانت پر حتمی دلائل کے لیے مقرر۔
इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। पीटीआई और सबरा पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने के लिए कतगन नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है 9 मई के वाकयात के बाद लोग गुमशुदा नहीं रूपोश हुए, ये उनका जाती फैसला था, रियासती जबर नहीं। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं तमाम जमातों को मसावी कवरेज दी जा रही है, हमें जिस हालत में मुल्क मिला इससे बेहतर अगली हुकूमत को मुंतकिल करके जाएंगे। बुनियादी फैसला साजी निगरां हुकूमतों का काम नहीं, अगले 2 माह के अंदर जो हमारे बस में हुआ वो करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहरी ने वकील अख्तर अब्बास और शाहरुख शेख के जरिए दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। इंकशाफ हुआ है हजारों जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए। अफगान बाशिंदों के जाली शनाख्ती कार्ड पर वोट भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए। नादरा को हुक्म दिया जाए जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके वोट डिलीट कराएं। इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। पिटीशन के जरिए इत्तवा होते हुए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी के 2 माह 70% इमारतें मरबे का ढेर बन गईं। 7,000 बच्चों 4,000 खवातीन समेत 16,250 फलस्तीनी शहीद, 15 लाख बेघर, 7,000 मलबे तले दबे हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों पर 3 एटम बम जितना बारूद बरसाया। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल का घेराव कर लिया। वजारत सेहत का कहना है कमाल उद्वान में भी अशफा अस्पताल जैसी सफाकियत दोहराई जा रही है। बिजली कंपनियों को सार्फिन के पैसे वापस देना होंगे, नेपरा ने साफ साफ बता दिया। टैरिफ से मुतालिक समाअत के दौरान नेपरा ने वाज़ेह कर दिया तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अथॉरिटी गलत भेजे गए बिलों के मामले को गौर से देखेगी। 2 तकसीमकार कंपनियों को खत लिखे हैं, मजीद भी लिख रहे हैं। खराब मीटर की तब्दीली मुमकिन है, 1 दिन के अंदर तब्दील किया जा सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद अवामी समाअत रखेंगे, फिर फैसला होगा। बिलिंग का तरीकाकार दुरुस्त नहीं, डिस्कोज में मीटर की दस्तयाबी भी बड़ा इशू है। इन सारे मसाइल का हल डिस्कोज की निजकारी है। 2 दिन पहले नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया था। बहावलपुर चिड़ियाघर में टाइगर्स के पिंजरे से एक शख्स की लाश मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दिन 11:30 बजे चिड़ियाघर का स्वीपर सफाई के लिए शेर हाउस गया तो वाकये का पता चला। जहां बहाक शख्स से किसी भी किस्म की शनाख्ती दस्तावेजात ना मिली, नशे का आदी मालूम होता है। चिड़ियाघर वाक़े पर कमिश्नर ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाए। सैर के लिए आने वाले बच्चों और शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए।